إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین اکرام، میں اس لائق نہیں کہ اس پاک قرآنی نورانی رحمانی مجلس میں کچھ بیان کر سکوں، فقط حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اگر میرے زبان و بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیں گے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دن کی گفتگو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ دربار اور اس کے قوانین کے متعلق بہت سارے علماء کرام نے تفسیر سے بیان کیا۔ الحمدللہ ایک قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تمہارے درمیان معزز محترم کون ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے بیچ محترم معزز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے لیے نہیں پوری کائنات میں ایک سوال کیا کہ کون ہے تمہارے درمیان سب سے بہتر، سب سے اچھا؟ عند اللہ اتقاکم، وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شخص جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم تقوی کے معاملے میں بہتر نہیں ہیں تو ہمیں تو یقین ضرور ہے کہ ہمارا مرشد سب سے بہتر تقوی والا ہے۔ تقوی کے امام ہیں مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ایک چیز غور کیجئے، بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ دربار حقانی انجمن میں جانے سے کیا فائدہ، وہاں کیوں جاتے ہیں، کیا ملتا ہے وہاں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ وہاں جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، وہاں جانا نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں، یہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے کیا فائدہ ہے، کیوں جاتے ہیں؟ قرآن سے پوچھئے کیوں جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم متقیوں کے ساتھ ہیں، تو وہ تو آلریڈی ہم کو بتا رہا ہے کہ تقوی والوں کے پاس جاؤ۔ متقیوں کے ساتھ جب اللہ ہے تو ہمیں اللہ اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں تقوی والوں کے پاس جانا ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں سچے بندوں کے پاس جانا ہوگا، صالحین بندوں کے پاس جانا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی سوال مت کرو۔ بولے حضور بہت ضروری ہے وہ سوال کرنا۔ بولے اگر تم ضروری سوال کرنا چاہتے ہو تو صالحین بندوں سے سوال کرو۔ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مفتی سے سوال کرو، کسی حافظ صاحب سے سوال کرو، کسی قاری صاحب سے سوال کرو، کسی قرآن کے بہترین عالم سے سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا، ساری دنیا کو ایک میسج دیا، ساری دنیا کو ایک اشارہ دیا کہ اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، تو تمہیں حکم نبوی یہ ہے کہ تم ایک صالح بندے کے پاس جاؤ۔ جب تم صالحین بندے کے پاس جا کر کے کوئی سوال کرو گے تو وہ جواب جو دے گا اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق وہ تمہیں جواب دے گا۔ آج ہم کس کے دربار میں ہیں؟ مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صالحینوں کے امام ہیں، یہ صدیقین کے امام ہیں، یہ متقیوں کے امام ہیں۔ اس زمانے میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور نہیں ہے، لیکن وہ قادری مرکز، وہ قادری جھنڈا، وہ قادری باتیں، وہ تاؤ اور وہ روح مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں عمل کر کے دکھایا آپ نے۔ آج کے زمانے میں خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری تو نہیں موجود ہیں، لیکن ان کا قانون، ان کا طریقہ، ان کا حکم، ان کی شریعت، ان کے مطابق جو اراکین اور وظائف تھے وہ پورے کے پورے مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ نے عمل کر کے بتا دیا۔ میرے دوستوں، کل ٹاپک ہے، حضرت نے کہا کہ اس پہ بولنے کی کوشش کریے، میں تو گنہگار، کچھ پتہ نہیں ہے، کہ کل زیارت ہے،
اور کل روزہ رکھ کر کے زیارت کرنی ہوگی انشاءاللہ. کوشش کریں گے لوگ روزہ رکھ کر کے شنیچر کے روز. یہ طریقہ مولانا رنگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق ہے. یہ طریقہ اصول کے مطابق ہے. اور مزار شریف کی جو زیارت ہوتی ہے میرے دوستوں بہت فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا, کوئی سوال ایسا پھنس جاتا, تو میرے دوستو وہ باجید بستامی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں ان کے روضے پر, ان کی مزار پر حاضری دیتے اور دعا کرتے. اللہ اس دعا کے صدقے میں مزار کے حاضری کے دعا کے وسیلے سے ان کے مسئلے کو حل فرما دیتا تھا. اولیاء اللہ کے مزار پہ حاضر ہونا گویا صوفیہ اور اولیاء اکرام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اگر کوئی پاک و صاف ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے, کلمہ شہادت پڑھ کے اگر ادب و تعظیم کے ساتھ کسی اولیاء اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کو بہترین بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے. میرے دوستوں یہ وہ دربار ہے جہاں چندے کا معاملہ نہیں ہے. فیض کیسے ملتا ہے یہ جان لیجئے. فیض کی بات ہوتی ہے کہ فیض کیسے ملے گا. اولیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے فیض کیسے ملے گا. جب تک صاحب مزار کے دربار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا فیض و برکت آپ کو عطا فرمائے گا. آپ آتے ہیں, دیکھیے کوئی چادر کا معاملہ ہے, مزاروں پہ آج چادر کے نام پر تجارت ہے کہ نہیں. ادھر سے ایک آدمی گیا چڑھایا, ادھر سے نکالا, پھر اسی دکان پہ چلا گیا, پھر ہو گیا وہ چڑھایا پھر نکالا, یعنی ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے جاتا ہے. میرے دوستوں اولیاء اللہ نے تو دین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو مٹایا, اپنے آپ کو جلایا, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا, اللہ کے فرمان کو دنیا میں قائم کیا. اور آج اگر ہم اسی اولیاء اللہ کے دربار کو تجارت و ذریعے معاف کر لیں تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر میرے دوستوں. لیکن مولانا رنگاچی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سے ملتا جلتا دربار ہے. کوئی نذرانہ نہیں, چندے چادر کے نام پر کوئی دھندا نہیں, لگا اگربتی کے نام پر کوئی دھندا نہیں, موم بتی کے نام پر کوئی دھندا نہیں, میرے دوستوں مجاور کے نام پر کوئی دھندا نہیں. الحمدللہ تبھی تو یہ دربار چیلنج کرتا ہے کہ یہ جنتی دربار ہے, یہاں آنے والے جنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دربار للہ ہے, اللہ کے لیے ہے, یہ دربار دنیا کے لیے نہیں ہے. میرے دوستوں یہاں آنے والا جو ہوتا ہے وہ خالص نیت لے کر کے یہ آتا ہے کہ میں اپنے حضور کے دربار میں جاؤں گا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اپنے حضور کے دربار میں جاؤں گا تو تسبیح و تحلیل و تقدیس قرآن کی آیتوں کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے گا. میرے دوستو یہ نیت لے کر کے آتا ہے, گھر سے اپنے کاروبار کو, بزنس کو, بیاپار کو, نوکری کے, بیوی کو, بچوں کو چھوڑ کر کے یہ چلتا ہے کہ ہم یہ دنیا چھوڑ کر کے اس دربار میں جا رہے ہیں جہاں ہمیں آخرت مل جائے گی, ہماری دنیا سنور جائے گی, ہماری آخرت بن جائے گی, اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے. میرے دوستو اس لیے تو ہم آتے ہیں, اس لیے تو ہم وقت نکالتے ہیں, ورنہ آج کے زمانے میں کھانے کی فرصت نہیں ہے لوگوں کو کھانے کی فرصت نہیں ہے بھائی, پینے کی فرصت, اتنے بیزی ہو گئے لوگ. لیکن دیکھیے اس زمانے کا لحاظ کر کے مولانا رنگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 منٹ کا حقانی وظیفہ دیا, 2 منٹ کا حقانی وظیفہ دیا. نماز کے ساتھ 2 منٹ اگر جس نے حقانی وظیفہ پڑھا تو گویا اس نے قرآن کی تلاوت کی, اور اگر 5 وقت پڑھا تو آج ختم 10 پارے کا ثواب بھی حاصل کیا. ایک دن ایسے میں کلیکشن کر رہا تھا, عبدالحمید صاحب توحید الاسلام صاحب تھے, بیڈروم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں کیلکولیٹ کر رہا تھا موبائل سے. انہوں نے دیکھا, ہنس کے مسکرانے لگے, الحمدللہ کہیے. کیا کلیکٹ کر رہا تھا میں, کیا جوڑ رہا تھا میں؟ جوڑ یہ رہا تھا کہ یہ دربار, میرے مرشد کہتے ہیں کہ یہ دربار ولیوں کا کارخانہ ہے, یہاں ولی بنائے جاتے ہیں, یہاں ولی تیار کیے جاتے ہیں. کیسے میرے دوستو؟ ایسے
میں کلیکشن کر رہا تھا کہ اگر ایک دن وظیفے کا ارس کل جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صبح سے شام 5 وقت، تو میں نے کلیکشن کیا تو دیکھا کہ 10 دن کا جو یہ جلسہ ہے، 10 دن کا جو یہ عرس ہے، اس عرس کل کے محفل میں اگر 10,000 آدمی، کتنا؟ 10,000، لیکن مولانا زانگاچی کے مرید کتنے ہیں؟ لاکھوں ہیں۔ صرف 10,000 کا ہم نے کلیکشن کیا۔ 10,000 آدمی اگر اس 10 دن کے سالانہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جو پلٹتے ہیں تو 83,33,333 قرآن شریف کا ثواب وہ لے کے جاتے ہیں۔ 83,33,333 میرے دوستوں، یہ صرف 10,000 کا کلیکشن ہے۔ الحمدللہ لاکھوں لوگ پڑھنے والے ہیں، لیکن میں 10,000 میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں 83 لاکھ قرآن شریف کا ثواب۔ کون وہ مرد مجاہد ہے، کون وہ عالم ہے، کون وہ ولی ہے جو 10 دن کے اندر 83 لاکھ قرآن شریف ختم کر سکتا ہے؟ بتائیے۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے لوگ یہ بتائیے، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ مولانا زانگاچی رحمت اللہ علیہ اس نیٹ ورک کے زمانے میں ایسا نیٹ ورک آپ نے فٹ کیا کہ جس طرح دنیا کے لوگ نیٹ ورکنگ سے جڑ کر کے دنیا کے مقصد حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے دین کا ایسا نیٹ ورک فٹ کیا کہ دنیا میں رہو گے تو بھی پاؤ گے، دنیا سے جاؤ گے تو بھی پاؤ گے۔ یعنی 10 دن کے اس سالانہ عرس کے مجلس میں جو اگر جاتا ہے تو 10,000 پیر بھائی اگر اس عرس مجلس میں شریک ہے تو 1 کروڑ کم و بیش قرآن شریف کا ثواب لے کے جاتا ہے۔ اور گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ 5 کروڑ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کہو یار سبحان اللہ۔ کوئی ہے جو پوری زندگی میں 5 کروڑ گناہ کر کے آیا؟ کوئی ہے بھائی؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ 5 کروڑ کوئی گناہ کیا ہوگا۔ 5 کروڑ گناہ معاف ہوں گے، 5 کروڑ درجے بلند ہوں گے، 5 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صرف 10,000 کا کلیکشن ہے میرے دوستوں۔ اسی لیے تو مولانا زانگاچی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قیامت کے روز محشر کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے سروں پر پہاڑ جیسی گناہوں کا پہاڑ ان کے سروں پر ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے حاضر ہوں گے ان کے سروں پر گناہوں کا پہاڑ ہوگا، اسی میں کچھ ایسے بھی حاضر ہوں گے جن کے سروں پر نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ وہ کہیں گے اے مولا میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں، سوال کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اے مولا میں نے تو دنیا میں اتنی عبادت کی نہیں، عبادتیں کا پہاڑ میرے سر پہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ رب العزت کہے گا اے میرے دوست، تو میرے دوست کے مجلس میں جاتا تھا، اس کا نیٹ ورک ایسا تھا، اس کا کنیکشن ایسا تھا، اس کی دعا ایسی تھی، الہی رحمت زیادہ کر اس پر جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے، ان پر جو پڑھتے تھے اور جو پڑھیں گے ابھی دنیا میں نہیں آیا، روح ارواح میں ہے، ماں کے سکم میں ہے، یا دنیا میں آیا ابھی دربار میں نہیں آیا، 40 سال بعد آئے گا اور 40 سال پہلے نیکی پہنچ رہی ہے۔ ارے میرے دوستوں، کوئی پیر بھائی میرا کہتا تھا کہ زانگاچی رحمت اللہ علیہ کا ایسا چوکھٹ ہے جو اگر پہچان جائے تو اپنے سر پٹک کے جان دے دے گا۔ ابھی دربار میں نہیں آیا، نیکیاں جا رہی ہیں، دربار میں نہیں آیا، نیکیاں پہنچ رہی ہیں، اور دربار میں آیا اور پڑھا، انتقال کر گیا، کوئی بچے نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی احباب نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی نہیں، اس کا اکیلا آیا اور چلا گیا، لیکن حقانی دربار میں آتا تھا، وظیفہ پڑھتا تھا، عرس کل پڑھتا تھا، مجلس عرس کل میں بیٹھتا تھا، میری مرشد کی صحبت میں آتا تھا، اس کے وسیلے سے اللہ نے اس کے سر پہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اور یاد رکھیے یہ پہاڑ کیسے ہیں؟ حدیث شریف ہے جب انسان نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کرتے کرتے اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ نیکی ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کے والد کی طرف، کہیے سبحان اللہ۔ اب نیکی اس کی بڑھ گئی ہے تو نیکی کہاں جائے گی؟ اب اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اس کے باپ کے گناہ کو معاف کرے گا، اب اس کے باپ کا بھی گناہ ختم ہو گیا، اب اس کے ماں کے گناہ کو معاف کرے گا، اس کے دادا کے گناہ کو معاف کرے گا، دادا کے باپ کو گناہ کو معاف کرے گا، اسی طریقے سے اس کی 7 پشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ مولانا زانگاچی
اچھے رحمتullah علیہ نے وہ دربار قائم کیا آج کے زمانے میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا. قسم خدا کی اس مجلس میں کوئی اگر ایمان و یقین کے ساتھ اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر کے بیٹھے تو قسم خدا کی وہ بیٹھتے ہی جان جائے گا کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا. اس کے دل بولیں گے کہ ایسی ویسی مجلس میں نہیں، وہ روحانی اور قرآنی مجلس میں ہے، وہ اللہ کی رحمانی مجلس میں ہے. اے میرے دوستوں، یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ہم لوگوں کا مبارک قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا. ہدایت کے تھوڑا ایک منٹ مہربانی، گستاخی معاف کریے گا. ایمان جسے ملتا ہے، اللہ جسے چنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے کم و بیش، تو تم چین تک سفر کر کے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. وہ علم دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ علم آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم لوگوں نے سنی. وہ میرے مرشد قربان جاؤ عبدالحمید صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈونیشیا سے ایمان و ہدایت حاصل کرنے کے لیے دربار حقانی انجمن میں چلے آئے. مرشد نے دکھایا نبی کی حدیث کو ثابت کر کے کہ جس طرح میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا نور حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جاپان تک جانا پڑے تو چلے جاؤ. میرے دوستوں، اسی طریقے سے چین جاپان کے لوگوں کو لا کے میرے مرشد نے حقانی انجمن دربار میں بیٹھا دیا. جسے ایمان کی دولت دینا چاہے گا نا، جسے ایمان کا نور دینا چاہے گا نا، قسم خدا کی دل کی خواہش ہونی چاہیے. تم زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر بھی رہو، اللہ وہاں بھی تلاش کر کے تمہیں ایمان کی نور عطا فرمائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. حقانی درود شریف. وسلم بارک علی